بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ چغل خوری ہے۔ چغل خوری کسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کی برائی کسی دوسرے کے سامنے جا کر دیں اس طریقے سے کہ دونوں کے درمیان تعلقات بگڑ جائیں، اس کو اردو میں چغل خوری کہتے ہیں اور عربی میں نمیمہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے ایک مرتبہ گزرے، فرمایا کہ یہ دونوں قبر والے عذاب میں ہیں۔ کیوں عذاب میں ہیں؟ فرمایا دو معمولی باتوں کی وجہ سے کہ اگر وہ بچنا چاہتے تو بہت آسانی سے بچ سکتے تھے۔ ہیں یہ دونوں بڑے گناہ، لیکن اگر آدمی بچنا چاہے تو آسانی کے ساتھ بچ سکتے تھے۔ ایک تو ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اس سے حفاظت نہیں کرتا تھا اپنے آپ کو، اور دوسرا شخص چغلی کھانے والا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لا يدخل الجنت قطات، یا آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، جو شخص چغل خوری کرنے والا ہو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے کسی قسم کی کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تکلیف کی ایک بہت بڑی صورت ہے کہ آپ کسی کو کسی کے سامنے مبغوض بنا دیں، دشمن بنا دیں۔ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ بعض لوگوں کی ایسی بری عادت ہو جاتی ہے اور بعض لوگ اپنی کی کوئی غرض اس کے اندر رکھتے ہیں، تو کسی بھی وجہ سے چغلی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے نیک بندے بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کے چہرے کی نورانیت، ان کے زہد و ورع، ان کے تقوی اور ان کے چال چلن، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اور فرمایا کہ برے لوگ معلوم ہے کون ہیں؟ اللہ کے بندوں میں برے لوگ وہ ہیں جو چغلی کھانے کے لیے ادھر سے ادھر گھومنے والے، چغلی لگاتے پھرنے والے۔ اور یہ لوگ کیسے ہیں؟ چغلی لگانے کی وجہ سے دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیتے ہیں، دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا پاک دامن قسم کے لوگوں کو تکلیف میں اور ایذا میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم میں بہت سارے ایسے بری عادت والے ہیں کہ جا کر تھانے میں لگائی بجائی کر دی کسی کے خلاف، مخبر بن گئے بلا وجہ، دین دنیا کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن لگائی بجائی کر دی۔ اب اس بیچارے جو پاک دامن ہے، معصوم ہے، بے گناہ ہے، اس کو پکڑ دیا اور اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اب بتلائیے قصور کس کا ہے؟ کس وجہ سے یہ اس تکلیف میں پڑ گیا؟ ایسے لوگ جو پاک دامن اور بے گناہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے والے ہیں، یہ ہیں اللہ کے بدترین بندے، اللہ کے بدترین بندے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو تم میں سے کوئی بھی کسی شخص کے بارے میں میرے سامنے کوئی بات نہ کرے، بری بات۔ تم میں سے کوئی آ کر میرے سامنے کسی کی کوئی بری بات، کوئی عیب میرے سامنے ذکر نہ کرے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں باہر نکلوں میرا سامنا کسی سے بھی ہو تو اس کے لیے میرا دل صاف ہو۔ ظاہر ہے اگر کسی کی لگائی بجائی کر دی گئی تو اس آدمی کے سامنے آنے کی وجہ سے بدگمانی ہوگی کہ اچھا یہ وہی شخص ہے نا جس نے ایسا ایسا کہا تھا، اور یہ ایسا ایسا کہنے کی بات کرنے والا کوئی اور ہے، یہ شیطان ہے۔
شیطانی کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ایک دوسرے کو لگائی بجائی نہ کرو، اور تمہارا دل صاف ہونا چاہیے۔ دل کا صاف ہونا یہ جنتی ہونے کی علامت ہے، اور جس کا دل گندا ہوگا دوسرے کی طرف سے کدورتیں دل کے اندر ہوں گی، ایسی کدورتوں کو ساتھ لے کر کوئی آدمی جنت نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، چغل خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔